الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات محترم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع اصل میں تزکیہ نفس ہے، اور اس کے بارے میں درمیان میں کچھ اور موضوعات آتے رہتے ہیں۔ آپ حضرات بھی حیران ہوں گے کہ یہ ایک ہی بات کرتا رہتا ہے۔ موضوعات تو بہت سے ہیں، لیکن وہ اصل موضوع جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہی ہے۔ کہنے کو بے شمار کہانیاں بیان کی جا سکتی ہیں، لچھے دار باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن اصل میں اس کا فائدہ نہیں ہے۔ جو غالب دین کا جو موضوع ہے، اصل جو دین کا مسئلہ ہے، وہ یہی مسئلہ ہے۔ یعنی پورے قرآن مجید کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو اس کا قرآن مجید کا نزول، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آنا اور ان کا محنت کرنا، اس سب کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا کہ انسانوں کا تزکیہ ہو جائے، تاکہ انسان جنت میں رہنے کے قابل بن جائے۔ ہر جگہ رہنے کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں، اور ان شرائط کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جنت میں رہنے کی کچھ شرائط ہیں، انہی شرائط کو سمجھانے کے لیے انبیاء آئے، انہی شرائط کو سمجھانے کے لیے ساری آسمانی کتابیں آئیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں سے، ہمارے معاشرے میں سے، ہماری مساجد میں سے جو اصل مسئلہ تھا وہ نکل گیا، باقی سارے مسئلے موجود ہیں۔ باقی ہر موضوع پہ بات ہوتی ہے، جو اصل مسئلہ ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ دیکھیں انسان کتنا بیماریوں کے بارے میں انسان کتنا حساس ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بیوقوف سے بیوقوف انسان بھی اگر اسے یہ علم ہو جائے کہ مجھے فلاں بیماری ہے تو اس کو چین نہیں آتا، ہسپتال جائے گا، ڈاکٹروں کے پاس جائے گا، لیبارٹری میں جائے گا، ٹیسٹ کروائے گا، ادھر ادھر مارا پھرے گا، جب تک کہ اس کو یقین نہ ہو جائے کہ اس کا علاج شروع ہو گیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہمارا یعنی المیہ یہ ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ بے شمار امراض کا شکار ہے، اس کے بارے میں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ رونا ہے، چاہے آپ کو برا لگے، چاہے آپ جو ہے اس میں دلچسپی محسوس نہ کریں، لیکن میرا رونا یہی رہے گا۔ یہ ہمارا اصل رونا ہے، کیونکہ ہمیں اصل میں مرنا ہے۔ ہمارا مسئلہ زندہ رہنا نہیں ہے،
ہمارا مسئلہ مرنا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ کائنات کا کوئی بھی انسان اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ موت سب سے بڑا سچ ہے، زندگی سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیوں جیسے ہی نا، یعنی اس دنیا میں، اس کائنات میں آج تک کوئی فرد ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ کہہ سکے کہ موت جو اس نے ٹال دیا، ٹالی نہیں جا سکتی، ایک وقت مقرر ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں ان سارے مراحل میں سے گزرنا ہے جس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو آج کا جو بات میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی بیماری کی طرف توجہ دلائی ہے انسانوں کی، کہ یہ بیماری بھی ان بیماریوں کے اندر شامل ہے جو رکاوٹ پیدا کر دے گی جنت میں جانے میں۔ اس لیے اس رکاوٹ کو دور کرنا بھی موت سے پہلے پہلے ضروری ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ وہ ہے، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بدگمانی، دوسروں کے بارے میں برا گمان رکھنا، برا خیال رکھنا، اور یہ خیال کسی بنیاد پر نہیں ہوتا، حقائق پر مبنی نہیں ہوتا، یہ خیال بس بنا لیا گیا ہوتا ہے۔ یعنی کسی انسان کی کوئی بات دیکھ کر، کسی انسان کا چال چلن دیکھ کر، کوئی چیز سن کر، یا دوسروں سے ہی سن کر ہم ایک آئیڈیا بنا لیتے ہیں، خیال بنا لیتے ہیں، اور پھر اسی کو پکا کرتے رہتے ہیں اپنے دماغ میں۔ یہ بدگمانی ہے، اور پھر شیطان اس کو پھر آگے بڑھاتا ہے۔ بدگمانی پھر آگے بڑھتے بڑھتے بغض میں تبدیل ہوتی ہے، بغض آگے کینے میں تبدیل ہوتا ہے، کینہ آگے پھر حسد میں، حسد پھر آگے باقی ساری بیماریاں جو اس سے پیدا ہوتی رہتی۔ چھوٹی سی انفیکشن ہو انسان کے جسم کے اندر، اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو بڑھتی بڑھتی کینسر تک انسان کو لے جاتی۔ بعین ہی اس بیماری کا حال ہے، دیکھنے میں چھوٹی سی بیماری ہے کسی کے بارے میں برا خیال کرنا، لیکن یہ بیماری اگر اس کے انسان پالتا رہے اور اس کا علاج نہ کرے، اس کو دور نہ کرے، تو یہی بیماری انسان کو بغض، کینے، حسد تک لے جائے گی، اور وہ یہ ساری کی ساری امراض جو ہے وہ جہنم میں گرانے والی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کا آپ ترجمہ سنیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو دیکھیے یہ ارشاد بھی ایمان والوں سے ہے، یعنی جو ایمان قبول کر چکے ہیں، جو جنت کے طلبگار ہیں، جو امیدوار ہیں اس کے، ان کو خطاب ہے کہ تمہاری امیدواری جو ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اگر تم نے یہ نہ کیا۔ اجتنبوا، اجتناب کرو، بچ جاؤ، کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بہت سے گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اچھا گمان تو اچھی گمان چیز ہے نا، لیکن یہاں برے گمان کا بات ہو رہی ہے، کیونکہ بہت سے گناہ جو ہیں، بہت سے گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور لوگوں کی ٹو میں نہ رہا کرو۔ یہ بھی بیماری عام ہے، دوسروں کے بارے میں ٹو لگانا، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے، کوئی کھا، حتیٰ کہ عورتوں کو تو یہ بھی ہوتا ہے کوئی کیا کھاتا ہے، فلاں کے گھر میں کیا پکا ہے، کیوں نہیں پکا ہے۔ یعنی اپنے گھر کی فکر نہیں ہوتی، ہمسائے کی فکر ہوتی۔ اچھا، ہمسائے کی بھی بہتری کی فکر نہیں ہوتی، اس کی بھی نیگیٹو بات کی فکر ہوتی۔ اور پھر آگے اسی آیت کے اندر وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، یعنی پورے قرآن مجید میں کسی مرض کے بارے میں، کسی روحانی بیماری کے بارے میں اس طرح کا اسلوب اختیار نہیں کیا گیا جو غیبت کے بارے میں کہا گیا، حتیٰ کہ سود کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا۔ فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، یعنی بھائی بھی وہ بھی مردہ، فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم سارے اس کو ناپسند کرتے ہو۔ جب اس کو ناپسند کرتے ہو تو پھر غیبت کو کیوں پسند کرتے ہو؟ یہ مقصد ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ الرحیم، اور اگر ڈر کے توبہ کر لو گے تو اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اب اندازہ فرمائیں کہ اس سے بچنا کس قدر ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے۔ اعتکاف کی حالت میں آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ملنے کے لیے تشریف لائیں۔ حضور کے پاس کچھ دیر بیٹھی رہیں، دیر ہو گئی رات کو،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جانے لگیں تو ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے اور کھڑے ہوئے وہاں پہ تاکہ وہ چلی جائیں۔ اسی اثناء میں 2 صحابہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو رات کا وقت تھا تو لیکن وہ تھوڑا سا نظر تو آ رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اے فلاں یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمارے حال پر ہے، فرمایا کیا ہم آپ پر بدگمانی کریں گے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی کسی کو یہ موقع بھی نہ دیا جائے کہ وہ بدگمانی کرے۔ یعنی یہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو فرمایا کہ تم کہیں یہ گمان نہ کر لینا کہ شاید کوئی اور عورت ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ کہاں آپ کا مقام اور کہاں ہماری حیثیت؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے امت کو کہ دوسروں کو ایک تو خود بدگمانی سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بدگمانی سے بچانا ہے۔ یعنی کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے تو فوری وضاحت کر دی جائے تاکہ دوسرے جو ہے بدگمانی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اس لیے یہ بہت اہم ضروری ہے میرے محترم دوستو۔ کیوں؟ انسان سے اس کے ایک ایک عمل کا، ایک ایک بات کا حساب ہونا۔ اشفاق احمد مشہور مصنف ہے، مشہور ادیب ہے، انتقال فرما گئے کچھ عرصہ پہلے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں سمن آباد کے اندر رہتا تھا، تو سمن آباد کے جس محلے میں جس علاقے میں رہتا تھا تو وہاں ایک عورت نے کرائے پر مکان لیا، گھر لیا، اور آ کر وہ رہنے لگی۔ 2 اس کے بچے تھے، وہ بھی رہنے لگے۔ مسجد کے قریب گھر تھا، تو کہتے مسجد میں آنا جانا ہوتا تو اس گھر پہ بھی نظر پڑتی، تو کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے چیمگوئیاں شروع ہو، جس طرح عادت ہوتی ہے۔ اس عورت کی عادت یہ تھی کہ باریک لباس پہنتی تھی، جب باہر نکلتی تو ظاہر کوئی سودا سلف لینے لوگوں کو نظر آتا کہ باریک لباس ہے۔ دوسری اس کی عادت یہ تھی کہ بہت تیز خوشبو لگاتی تھی، جہاں سے گلی سے گزر جاتی تو وہ پتہ چل جاتا کہ فلاں عورت جہاں سے گزری۔ کہتے تیسری اس کی عادت یہ تھی کہ اس کے گھر میں عجیب و غریب مردوں کا آنا جانا تھا۔ اب ساری باتیں پوری ہو گئیں، اب کہتے ہیں ہم نماز پڑھ کے نا اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، یہاں بھی ہوتا ہے، نماز پڑھ کے ہم اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح کی عورت ہمارے محلے میں آ کے بس گئی ہے، کیا ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ کچھ مہینے رہتی، اس کے 2 کہتے بچے تھے، اور ان بچوں کو بھی اکثر وہ گھر سے باہر نکال دیتے، بچے بھی گلی میں کھیلتے رہتے، ان کو اندر کم آنے دیتے۔ کچھ عرصہ 2-4 مہینے گزرے تو فرمانے لگے کہ کہتے ہیں کہ وہ عورت سبزی لینے گئی سبزی کی دکان پہ، تو وہاں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ خیر محلے والے عورتوں مل جل کے ان کو گھر پہنچایا، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ جو لوگ 2-4-5 مرد اس سے گھر آیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی وہی آئے، انہوں نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو لے گئے، بچوں کو بھی لے گئے۔ اب اس مرنے کے بعد کہتے ہمیں حقیقت حال کا علم ہوا کہ وہ عورت بیچاری جلد کے کینسر کے اندر مبتلا تھی، اس کو جلد کا کینسر تھا، سکن کینسر تھا، اور اس کے جسم سے بہت بری بدبو آتی تھی۔ اب اس بدبو کو دور کرنے کے لیے وہ تیز خوشبو لگایا کرتی تھی۔ اب اس کینسر کی وجہ سے موٹا لباس نہیں پہن سکتی تھی، یہ اس کا مسئلہ تھا۔ اس کی وجہ سے مجبوری تھی کہ اس نے باریک لباس پہننا ہوتا تھا، اس مجبوری سے باریک لباس پہنتی، اور خوشبو لگانے کی وجہ یہ تھی۔ اچھا بچوں کو کہتے اس لیے گھر سے باہر نکالتی کہ تکلیف کی حالت کے اندر ہوتی، تڑپ دی، تو وہ کہتی کہ میرے بچے نہ دیکھیں، ان پہ برا اثر پڑے گا، اس لیے ان کو گھر سے باہر نکالے رکھتی۔ اچھا اسے پتہ چلا گھر آنے والے کون تھے؟ ایک ڈاکٹر تھا جو مستقل اس کی کیا کرتا تھا تیمارداری اور ٹریٹمنٹ، اور ایک اس کا بھائی تھا، ایک اس کا دیور تھا، اور ایک وکیل تھا جو اس کی جو کچھ جائیداد وغیرہ تھی اس کے بارے میں سارا ڈسکس کیا کرتا تھا۔ یہ 4-5 لوگ تھے، یہی آنا جانا تھا۔
اب جب حقیقت حال کا کہتے علم ہوا تو ہم سارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم کیسے کیسے خیال کیا کرتے تھے. یعنی انسان جو ہے نہ جاننے کی وجہ سے بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے. تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ اس کے بارے میں جانا جائے، پوچھ لیا جائے اسی سے کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کم معلومات کی وجہ سے، کم علم کی وجہ سے بدگمانی جنم لیتی ہے کہ ہم دوسروں کو جانتے نہیں. جب انسان جان جائے تو وہ سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، بدگمانی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ کبھی بدگمانی پیدا ہو جائے، ایک تو دل میں اس کو جگہ نہیں دی جائے. اگر جگہ دے دی جائے تو سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اس بندے سے براہ راست پوچھا جائے تاکہ اس گناہ سے انسان بچ جائے. اب دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر احتیاط فرمائی کہ دوسرے اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو. تو نہ جاننا بہت بڑا مرض ہے. اگر ہم نہیں جانتے تو جاننے کی کوشش کریں. کہتے ہیں کہ ایک بچہ گاڑی کے اندر سفر کر رہے تھے، ایک ماں باپ تھے، ان کا ایک بچہ تھا 12-14 سال، بڑا بچہ تھا. اب وہ بچہ گاڑی کے اندر بیٹھا، جو ہی اپنے کھڑکی سے باہر دیکھتا کوئی درخت کہتا تو کہتا اماں دیکھو کتنا پیارا درخت ہے. سبزہ دیکھتا اماں دیکھو کتنے پیارے کھیت ہیں، اماں دیکھو کتنی اچھی فصلیں گزر رہی ہیں، اماں دیکھو نہر گزری ہے. ایک ایک بات کو وہ بیان کرتا جا رہا. اب وہ چھوٹا سا بچہ تو اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، اب وہ 14-15 سال کے بچے یہ کیا کر رہے ہیں. ساتھ والے جو مسافر بیٹھے تھے اب وہ دیکھ کر پریشان ہو گئے. تو اس کے ماں باپ سے کہنے لگے کہ بھئی تم اس کا علاج کیوں نہیں کرواتے، کسی سائیکالوجسٹ سے اس کا علاج کرواؤ، یہ نفسیاتی مریض لگتا ہے ہمیں، کیا ہوا اس کو؟ تو ماں باپ کہنے لگے کہ ڈاکٹر کے پاس سے تو آ رہے ہیں، ہم وہیں سے آ رہے ہیں. اصل میں یہ بچہ بچپن کے اندر ہی اس کی آنکھیں جواب دے گئی تھیں، اس کا آپریشن ہوا ہے، آج یہ دیکھنے لگا ہے دنیا کو پہلی دفعہ. تو اب یہ نہ کرے تو کیا کرے؟ اب جو دوسرے مسافروں کو اس کے حقیقت حال کا علم ہوا، اب ان کی پورا پرسپیکٹو ہی بدل گیا، پورا منظر ہی بدل گیا. اب ان کو اس سے محبت پیدا ہو. پہلے بدگمانی پیدا ہو رہی تھی، اب اس کا الٹ اس کے محبت پیدا ہو گئی کہ یہ بیچارہ مجبور ہے، اس نے پہلی دفعہ دنیا کو دیکھ رہا. تو یہ نہ جاننا بہت بڑا مرض ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں جانتے نہیں ہوتے، خود ہی ایک پرسیو کر لیتے ہیں، ایک بات بنا لیتے ہیں بس، اور ایک وہ پرسیو کر کے ایک بڑی شکل بنا لیتے ہیں اور اسی بارے میں گھومتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے اور طواف فرماتے ہوئے کہنے لگے اے کعبہ تو کس قدر محترم ہے، کتنی عزت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، لیکن ایک چیز تجھ سے بھی زیادہ عزت والی ہے، تجھ سے بھی بڑی عظمت والی ہے. صحابہ کہتے کہ ہم قریب ہو گئے، سننے لگے وہ کون سی چیز ہے، کعبہ سے بڑی چیز کون سی ہے. ہم حضور کے قریب ہو گئے، غور سے سننے لگے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے کعبہ تو یقیناً بڑے محترم ہے، بڑی عزت والا ہے، احترام والا ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو تجھ سے بھی زیادہ محترم ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نزدیک وہ تجھ سے بھی زیادہ محترم ہے. تو یہ بدگمانی یا دوسرے جو امراض جو ہیں وہ مسلمان کی عزت، مال، جان، آبرو کے خلاف ہوتے ہیں. وہ بالکل ایسے کعبہ کو ڈھا دیا جائے، کعبہ کو گرا دیا جائے. اب کعبہ کو گرائے تو پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ سینسیٹیو ہو جائیں گے، پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے، یہ نہیں ہونے دیں گے ہم. لیکن ایک مسلمان جو چلتے پھرتے کعبہ جو ہے ہمارے ارد گرد، آگے پیچھے، دائیں بائیں، ہمارے گھروں کے اندر کتنے کعبہ جو ہم ڈھاتے ہیں، کتنوں کی عزتوں سے ہم کھیلتے ہیں، کتنوں کا ہم تمسخر اڑاتے ہیں، کتنوں پہ تنقید کرتے ہیں، کتنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کتنوں کا دل دکھاتے ہیں، وہ بھی تو کعبہ ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور طواف کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو جو ہے وہ کعبہ سے بھی زیادہ عزیز ہے اللہ کے نزدیک، کعبہ سے بھی زیادہ محترم. اس کا خیال کرنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح کعبہ کی عزت اور حرمت کا خیال کرنا ضروری ہے. دیکھتے ہیں نا ہم کعبہ کی طرف پاؤں بھی نہیں کرتے، ہوتا ہے نا، ایسے ہی کرنا چاہیے، اس کا ایک احترام ہے. یعنی کعبہ کی طرف ہم پشت بھی نہیں کرتے، کعبہ کی طرف پاؤں بھی نہیں کرتے، لیکن مسلمان کے خلاف سب کچھ کرتے ہیں.
مسلمان کی عزت آبرو ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ یہ بھی ایک کعبہ ہے، یہ بھی ایک چلتا پھرتا کعبہ ہے۔ اس کے بارے میں حضور نے یہی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے محترم دوستو، آج عرض کرنے کا مقصد یہی تھا کہ بظاہر دیکھنے میں یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے، بدگمانی، کسی کے بارے میں برا خیال کرنا، لیکن اللہ نے سورہ حجرات کے اندر باقاعدہ اس کے بارے میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں پورا ارشاد فرمایا، اس سے بچو، اس کے بارے میں حکم دیا، بچو اس سے۔ کیوں بچو؟ کہ یہ آگے تمہیں بغض کی طرف لے جائے گی، کینے کی طرف لے جائے گی، حسد کی طرف لے جائے گی، تکبر کی طرف لے جائے گی، باقی امراض جو ہیں اس سے پھوٹیں گے اور پھر تم بچ نہیں سکو گے۔ ابھی ہم تو مسلمان ہیں، لیکن مجھے یعنی حیرانی ہوتی ہے کہ تاریخ کے اندر جو غیر مسلم فلاسفر جو گزرے ہیں، جو غیر مسلم بڑے نام جو گزرے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ یعنی سقراط سے ایک دفعہ اس کے دوست نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں، مجھے ایک بات پتہ چلی۔ تو سقراط کہیں گے ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بات جو تم مجھے بتانے لگے ہو کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کہا یہ تو مجھے پتہ نہیں، میں سنی ہے میں نے۔ بھائی رک جاؤ، پھر رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، دوسری بات بتاؤ کہ جو بات تم مجھے بتانے لگے ہو کیا یہ میرے لیے مفید ہے، فائدہ دے گی مجھے کوئی؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں، میں نے سنی ہے بس کسی سے۔ اس نے کہا پھر رک جاؤ، ایک اور ٹیسٹ کر لو، جو بات تم مجھے بتانے لگے ہو کیا یہ کسی اعتبار سے میرے لیے اچھی ہے، یعنی کوئی اچھائی دے گی مجھے؟ اس نے کہا جی یہ تو مجھے پتہ نہیں، بس میں نے سنی ہے کسی سے۔ اس کا دیکھو نہ یہ سچ ہے، نہ یہ مجھے کوئی فائدہ دے سکتی ہے، نہ ہی یہ کوئی اچھی بات ہے، تو پھر تم اس بات کا بوجھ مجھ پہ کیوں ڈالنا چاہتے ہو؟ اس کو پھر اپنے پاس ہی رکھو، یہ بوجھ مجھ پہ نہ ڈالو۔ اب یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہیں ہم غیر مسلم سمجھتے ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن اور اگر ہمارے پاس جو سرمایہ ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے، وہ تو اس سے کہیں آگے ہے، یہ تو بہت پیچھے ہے، لیکن یہ پوری انسانوں کی وراثت ہے۔ انسانیت کے اندر یہ وراثت ہمیشہ، اچھی باتوں کی وراثت ہمیشہ سے موجود رہی ہے، یونیورسل ٹروتھس ہیں یہ ہمیشہ ایسے ہی چلتی ہیں۔ تو اس لیے یہ صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، باقی مذاہب بھی یہی کہتے ہیں، باقی نیک لوگ، بڑے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان باتوں سے بچا جائے۔ نہیں بچو گے تو پھر ہم اپنی روح کی حفاظت نہیں کر سکتے، پھر ہم اس بات کا کلیم نہیں کر سکتے کہ ہماری روح پاکیزہ ہو گئی ہے، اور اگر ہماری روح پاکیزہ نہ ہوئی تو پھر اس کا انجام وہی ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوگا جو تزکیہ کرے گا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ کام قرآن مجید نے بار بار مختلف صورتوں کے اندر اس کو مختلف اسالیب میں بیان کیا ہے، تو اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو آج کی درخواست یہی ہے کہ ہم خدا کے لیے کوئی بات منہ سے نکالنے سے پہلے سوچ لیا کریں، کیا یہ بات سچ ہے، کیا یہ بات دوسرے کے لیے مفید ہے، کیا یہ بات اس کو فائدہ دے گی، کیا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ اگر نہیں تو پھر رک جائیے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ کہے اچھی بات اور یا پھر خاموش رہے۔ فلیقل خیرا، کہنا ہے تو اچھی بات کہو، او لیصمت، نہیں کہہ سکتے تو پھر خاموش رہو، یہ خاموشی تمہیں جہنم سے بچا لے گی۔ اور اگر زبان کھول دی پھر تو چلا گیا معاملہ، پھر تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، پھر تو یا ادھر ہوگا معاملہ یا ادھر ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے اور بدگمانی سے بچائے، سنت ادا فرمائے۔